بدلے ہوئے حالات میں عبدالستار خان آپ کو نیوز وائز میں خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ بدلے ہوئے زاہد حسین صاحب ہیں اور بدلی ہوئی عارفہ نور صاحبہ۔ میں یہ بدلی ہوئی اور بدلے ہوئے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہی کے دن حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے 8 اراکین اسمبلی نے وہ بدل گئے ہیں۔ آج ان کو احساس ہوا ہے کہ جس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق سالہ سال سے چل رہا تھا، وہ جماعت کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، عوامی حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی تھی، جو ان کے حلقے کے لوگ تھے ان کا خیال نہیں رکھ رہی تھی، صاف پانی سے محروم تھے، تعلیم سے محروم تھے، بنیادی حقوق جو صحت کے ہوتے ہیں ان سے محروم تھے۔ اچانک ان کو خیال آ گیا، ان کا پارٹی بدل لی جائے، پارٹی کام ہی نہیں کر رہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام سے ایک گروہ بنائیں گے جس کی قیادت کریں گے وہ صاحب جو 1 مہینے سے کم مدت تک اس ملک کے نگران وزیر اعظم رہے تھے، یعنی کہ بلخ شیر مزاری صاحب۔ خسرو بختیار صاحب اس 8 ارکان کی قیادت کرتے رہتے۔ اکثر پاکستان میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ جو ہی انتخابات قریب ہوتے ہیں تو کچھ اراکین 5 سال کا عرصہ گزرتا ہے پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ جماعت اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مزید تعلق رکھا جائے۔ ویسے پرانے زمانے میں جب ہم یہ حالات دیکھا کرتے تھے تو ایک ٹرم آئی تھی لوٹے کی، غالباً یہ نئے 8 لوٹے بڑے عرصے بعد ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن کو انتخابات کے موقع پر بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے سب برائیاں اپنی جماعت میں اور مرکزی قیادت میں نظر آتی ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں جائیں گے کہ پاکستان کے چیف جسٹس میاں نثار ثاقب صاحب بلوچستان گئے اور انہوں نے جا کر بلوچستان حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ یہاں پر بھی بنیادی ضرورت کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پانی نہیں ٹھیک ہے، تعلیم کی سہولتیں نہیں ٹھیک ہیں، اور پھر 2 سابق وزراء اعلیٰ کو بھی طلب کر لیا گیا، اور یہ کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ وسائل کے لیے وفاق کی طرف مت دیکھیں، آپ نے خود وہ وسائل جنریٹ کرنے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں چلیں گے ایک مظلوم شخص کی طرف جس کا نام میاں نواز شریف ہے۔ مظلوم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ہی واحد ایک صوبہ تھا جہاں کارکردگی اگر تھی تو وہ ایک واحد صوبہ تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب میاں ثاقب نثار صاحب، میں بھول گیا تھا، میاں ثاقب نثار صاحب نے وہاں پر بھی کچھ ایسے پروجیکٹ تھے جن پر ناز کر رہے تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب۔ صاف پانی کا پروجیکٹ تھا، قائدم سولر پروجیکٹ تھا، سولر پارک پروجیکٹ تھا، اور اس کے علاوہ اور پروجیکٹ تھے، ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ایمنسٹی اسکیم، جس کے تحت 4 عدد صدارتی آرڈیننس جاری ہو چکے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ۔ ایک ہی سیاسی نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کرتے ہیں، وہ ہے جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کا قیام، اور اس ایجنڈے کی خاطر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قومی اسمبلی کی نشستوں سے آج استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے اسے علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے۔ برابری کی سطح پر بات چیت نہیں۔ جی زاہد حسین صاحب، یہ تو ہم اکثر دیکھتے آئے ہیں کہ یہ جو ممبران ہوتے ہیں ان کا تعلق حکومتی جماعت سے ہوتا ہے، جب اس حکومتی جماعت کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جب ان کے حالات خستہ ہو جاتے ہیں اور یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ حکومتی جماعت جو ہے نا اب زیر عتاب آئے گی، تو اچانک ہمارے ممبران اسمبلی کو یہ چیز اچانک یاد آتی ہے کہ جی ہم تو غلط جماعت حلق کر بیٹھے تھے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی جماعت کو اگر یہ تو آزاد حیثیت میں لڑے تو ایک اور بات ہے، لیکن جب یہی لوگ ایک جماعت کو جوائن کریں گے، اس میں شامل ہوں گے، تو اس جماعت کی لیڈرشپ کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ جس جماعت میں رہتے ہیں 5 سال بعد آ کے اسی کی مرکزی قیادت کو یہ ہر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کس جماعت کو یہ خیال آیا ہے؟ مطلب پاکستان کی اگر سیاست میں دیکھ لیں تو اس قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ جماعتوں میں ایک دوسرے کی جانا جو ہے وہ کوئی ایک نئی کوئی اچھمبی کی بات نہیں ہے۔ ابھی ان میں سے دیکھ لیں، یہ جو 5-6 گئے ہیں وہ نواز لیگ میں کب آئے تھے، اس سے پہلے کس جماعت میں تھے؟ تو نواز شریف جو پی ایم ایل این کو اس وقت بھی خیال نہیں آیا تھا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ یہ مشرف کے زمانے میں یہ پی ایم ایل کیو کے وزراء بھی تھے۔ تو یہ تو ہے جو آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے سیاسی پارٹیوں کو کوئی ایتھکس یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، وہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے، ذرا آپ ان کو پہچانتے ضرور ہوں گے،
کہ وہ پہلے کہیں اور کھڑے ہوتے تھے. تو مسئلہ یہ ان چیزوں کا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو 6 یہ لوگ آئے ہیں تو یہ جو اندر جس کو کہتے ہیں بغاوت کے جو جراثیم تھے وہ کافی عرصے سے پی ایم ایل این میں چل رہے تھے. یہ اس سے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ 27 ممبران ہیں جو کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. بلکہ ایک وقت میں تو آپ کو یاد ہوگا 85 کا نمبر آیا تھا, 85 کی فگر آئی تھی, کسی بہت 40 85 بہت سارے وہ نمبرز آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن یاد ہے آپ کو 37 ممبران نے جو کہ زیادہ تر جن کا جنوبی پنجاب سے جن کا تعلق تھا, ایک وقت میں انہوں نے نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا تھا. ان میں سے ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں میرے خیال فرنج پہ بیٹھے ہوئے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ وقت آئے گا. تو یہ ساری وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ویسے؟ میرے خیال یہ کہ شاید ان کو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی اور چیز کا بھی انتظار ہوگا. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہوں, وہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو, یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور پارٹی کے اندر جائیں گے. یہ بہت ساری چیزیں. لیکن اصل جو پوری چیز جو نظر آئی ہے اس میں اہم ترین مجھے نظر آئی ہے کہ جو نیا الیکشن سلوگن ان کے پاس آیا ہے وہ پھر سے جو ہے جنوبی پنجاب کے صوبے میں. اور یہ اگر آپ دیکھیں ستار کی جو ہے یہ آپ کو تاریخی طور پہ نظر آتا ہے. ہر الیکشن میں اس قسم کا ایک آدھ محاذ بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے الیکشن ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر یقینی طور پہ وہ 5 سال کے لیے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بھی تھا. بالکل. یہ ان میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں, ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر پارٹی کے ٹکٹ کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی اپر یا سینٹرل پنجاب میں ہوتی ہے. تو یہاں سے کافی ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے, چانسز کس کے ہیں کس پارٹی کے حکومت بنانے کے, اور وہ عموماً الیکشن سے پہلے یا تو اس پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹلی جیت کے اس میں چلے جاتے ہیں. ان میں سے خسرو بختیار فار ایگزامپل, انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد جب جیت گئے تو یہ پی ایم ایل این کے اندر چلے گئے تھے. جو رانا قاسم ہیں وہ 2013 میں پی 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 میں تھے, اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور پھر 2016 میں انہوں نے بائی الیکشن ملتان سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑا. سو ان کا مطلب کہ پی ایم ایل این کے اندر تو 5 سال بھی نہیں گزرے. تو ان میں سے اور جو کافی ہیں وہ پی ایم ایل کیو میں تھے اور 2013 تک وہ پی ایم ایل این میں گئے, کچھ ایسے بھی ہیں. سو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمیں ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ موومنٹ اس طرح کی ہوتی ہے الیکٹیبلز کی. اگر ان کو پتہ لگتا ہے کہ بہت انسرٹن انوائرمنٹ ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کسی پارٹی کی بہت کلیئر کٹ وکٹری ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں. اور اب انہوں نے یہ جو زاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا سلوگن دیا ہے کہ ہم کیا جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے. پہلے سے ہمیشہ دیتے آئے ہیں ایسے موقعوں پہ, ہمیشہ ان کو یاد آ رہا ہے. پچھلی دفعہ تو آپ کو یاد ہے تو ان میں سے کوئی ایک صاحب تھے جو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ایک جنوبی پنجاب ایک صوبہ بننا چاہیے. میں خیال 135 دفعہ تو میں دیکھ چکا ہوں, اب وقت آ گیا ہے. اصل میں وقت آتا ہے اس وقت جب کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو انہوں نے کوئی اڑان بھرنی ہوتی ہے. دیکھیں نا, ان کا بھی بہت کچھ سٹیک پہ لگا ہوتا ہے. اب دیکھا جائے تو ان کے اوپر تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے, نیب نے ان کو ڈرایا نہیں کہ نیب نے ان کو ڈرا دیا ہو, یا جو نواز لیگ کہتی ہے کہ جی ہمارے اراکین کو ایک خاص طریقے سے نیب کے حوالے سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے, ایک خاص طریقے سے خود نوٹس کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوٹ نہیں ہے. اور جو آپ بات کرتی کہ ان کو کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے, ساؤتھ پنجاب میں کم ہوتی ہے نا الیکٹیبلز جس کو ہم کہتے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ جن کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں اس کی بیسس. اور ان کو ہمیشہ آزاد رہنا چاہیے. جب ان کو کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے تو ان کو آزاد رہنا چاہیے, تاکہ یہ ایسا موقع ہے, اگر ایسا موقع ہے تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی. اب الیکشن بھی لڑنا ہے, الیکشن جیتنا بھی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو اب یہ احساس ہے کہ اگر پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑتے ہیں تو یہ سلوگنز کے ساتھ نہیں جیت, شاید اپنے ووٹ ان کے کم ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو آپ اس کو بھی ذرا غور کریں کہ الیکشن میں جب جائیں گے تو کیا لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے. یہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا کہ جب آپ جاتے ہیں, چاہے الیکٹیبل بھی ہوتے ہیں, تو بھی ان کو لوگوں میں کچھ ووٹ لینے کے لیے, جو کہ آپ کے اپنے ووٹ کے علاوہ بھی جو ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے, تو ایک سلوگن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنوبی پنجاب کا صوبے کا جو ہے وہ ایک ہینڈی, ایک جس کو کہتے ہیں نا ہینڈی بھی ہے, اور شاید یہ کام بھی ایفیکٹو بھی ہوتا ہے. ایفیکٹو, خیر یہ اور بات ہے کہ 2013 میں پی 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 کے کام نہیں آیا تھا یہی سلوگن, جب انہوں نے کہا تھا آخری منٹ پہ کچھ بھی کام نہیں آیا تھا, پر انہوں نے کوشش پوری کی تھی, بیکاز ان کا خیال تھا کہ شاید ہم پی ایم ایل این کے اوپر ہی پریشر ڈال سکیں اور کچھ نہیں تو, بٹ وہ ان کے کام نہیں آیا تھا. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس قسم کا پریشر گروپ ہے جیسا بلوچستان میں ایک بن گیا ہے نا,
کہ آپ کے خیال میں بلوچستان ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، وہ تو مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے کہ نہیں، بٹ جسٹ کہ آپ جب ایک ایسا گروپ بنا کے ایک ایسا نعرہ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ باقی لوگوں پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں نا، کہ جو اب ساؤتھ پنجاب سے پی ایم ایل این کے ساتھ رہے گا اس کے اوپر پریشر ہوگا. جیسے بلوچستان کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اب بلوچستان سے سینٹ چیئرمین چاہیے یا وہ صوبے کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، تو پھر جو آپ کے گروپ سے باہر لوگ ہیں شہباز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب صدارت ان کی اپنی جماعت کی ان کے پاس آ گئی ہے. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اپنے جو ناراض ارکان ہیں میں نے ان کی منانے کی کوشش کروں گا، اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو روک دیا ہے کہ آپ نے ان کی اس حرکت پہ کوئی بات نہیں کرنی. اب وہ کوشش کریں گے، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اور اتنا بڑھ چڑھ کر یہ بول رہے تھے تو ایک دوسرے کی باری نہیں آنے دے رہے تھے، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا، یا پھر یہ ایک بیک لاگ کی صورت میں آیا ہے اور اس کا اثر آنا ہی آنا تھا، شہباز شریف صاحب صدر ہوتے یا نہ ہوتے. دیکھیں اس میں میرے خیال اب کوئی بہت دیر ہو گئی ہے. اب شہباز شریف صاحب اٹھ کے بھی آ جائیں یا ان کو گلے بھی لگائیں، جو کچھ بھی کریں، اب معاملہ اس سے مجھے تو ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ ابتدا لگ رہی ہے مجھے. دیکھیں اس چیز کی جو ہے پاکستان میں کانسپریسی تھیوری سے کمی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہے بہت پہلے سے کہی جا رہی تھی کہ 50 وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ 50-60، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پہلا یہ ایک ہے جس کو کہتے ہیں اس کے بعد فلڈ گیٹ کھلتا جو ہے اور اس کے بعد کھلتا ہی چلا جاتا ہے، تو وہ تو نہیں ہے کہیں پہ. کیونکہ یہ مارچ سے بات ہو رہی تھی جس زمانے میں رضا ہراج اور احمد ہراج جو تھے وہ جوائن کر رہے تھے پی ٹی آئی کو، وہاں پہ تو اس وقت سے یہ بات چل رہی تھی کہ میٹنگز ہو رہی ہیں ساؤتھ پنجاب میں، اور خسرو بختیار اور بہت سے لوگ ان میٹنگز میں وہ کر رہے ہیں، جہانگیر ترین سے میٹنگز کر رہے ہیں، یا وہ پی ایم ایل این کو سے الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں. اس قسم کی بہت ساری خبریں آ رہی تھیں جو obviously جن کے پیچھے ریومرز جو زیادہ تھے، فیکٹ کم تھا، مگر بات یہ 2-3 مہینے سے ہو رہی تھی. اب تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا اور وہ بات چل رہی تھی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل نواز کی ٹکٹ کے لیے الیکٹیبلز کی فرسٹ پریفرنس پی ایم ایل نواز رہی ہے ماضی قریب تک؟ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 1 فیکٹر 2 فیکٹر 3 فیکٹر جس کی وجہ سے یہ لوگ پی ایم ایل نواز کو چھوڑنا شروع کر دیں. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل بات یہ ہے کہ اگر حالات تبدیل نہیں ہوتے تو یہ کبھی پی ایم ایل این کو نہیں چھوڑتے. اس وقت شاید وہ صوبہ جو ہے سب کہیں اور اٹھ جاتا ہے. وہ صوبے کوئی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب ان کو شاید یہ احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب ان کی اس طرح سے جو ایک پالیسی اب نظر آ رہی ہے کہ کنفرنٹیشن کی، اس میں بھی ایک تقسیم جو پی ایم ایل این کے اندر نظر آتی ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو یہ شاید احساس ہوگا کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ الیکشن میں نہیں جا سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کا بھی ایک ہو کہ پھر پی ایم ایل این کا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنا راستہ اپنا الگ بنایا جائے. پی ایم ایل نون کا ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. الیکٹیبلز کی ترجیحات بدلتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ الیکٹیبلز کا زیادہ سٹیک پر ہوتا ہے ہماری نسبت. ہم ایک بریک لیں گے، لیکن بریک سے واپسی پر بات کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب میاں ثاقب نثار صاحب بلوچستان گئے تھے تو کیا ہوا. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ احتجاج کر رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، وہ اسٹرائک ختم ہوگی، اب اپنی جگہوں پہ چلیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی زاہد حسین صاحب وہ میاں ثاقب نثار صاحب بلوچستان بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی ہے کہ یہاں پہ تعلیمی نظام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، صحت کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. پھر انہوں نے کوئی اسٹرائک تھی وہ بھی ختم کرا دی. انہوں نے کہا بیٹا گھر جاؤ، میں آپ کے معاملات دیکھ لوں گا. 2 سابقہ کا چیف جسٹس کو انہوں نے چیف منسٹرز کو بلا لیا کہ یہاں بھی 10 سال میں 4 سال میں آپ نے کیا کام کیا، حساب دیں. اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ بدلے ہوئے حالات میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے بہت ہی حالات بدل گئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بلوچستان میں. مسئلہ اور ہے نا، میرے خیال لوگوں کو بڑی شکایت تھی کہ جو ہے چیف جسٹس پہلے تھا جب سندھ سے شروع ہوا تھا معاملہ سارا جو سو موٹو نوٹس کا، تو اس وقت بہت تھا کہ بھائی کیا سندھ سے خراب ہے. اس کے بعد کے پی کے نہیں اس کے میں بتاؤں کہ پنجاب میں شروع کیا،
جب پنجاب والے بہت چیخے کہ صرف ہم رہ گئے ہیں باقی کوئی سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے بلوچستان بھی پہنچ گیا. تو میں کہا پھر آپ کے پی کے پہ اب ان سے معلوم کرنا پڑے گا لیکن یہ لگتا ہے یہی ذرا ڈیٹور نہیں ہے. ویسے تو اگر مطلب کہ کراچی سے ہی بلوچستان پہلے چلے جاتے تو قریب پڑتا, مگر وہ کراچی سے پنجاب آئے اور اب لاہور سے پھر وہ کوئٹہ گئے, اب وہ پتہ نہیں اسلام آباد کراس کنٹری کیا ہوگا کہ پنجاب کو ابھی تک کسی نے اس آنکھ سے نہیں دیکھا. ہاں ایک بات ہے گڈ گورننس کا ایک رٹ لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا اس آنکھ سے نہیں دیکھا تو پہلے ادھر چلیں. بہرحال بے خیال وہی بات آتی ہے کہ جو ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ جو حالات تھے بڑے خراب ہے بلوچستان کے, کسی کو اس سے دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ ہیلتھ کا سیکٹر ہو چاہے ایجوکیشن کا ہو چاہے اور بھی ہو, کرپشن کی بہت بات ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے. اور یہی صورتحال جو ہے اور صوبوں کی بھی ہے, اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے. اور پنجاب کے اندر جو خاص طور پہ جو سلسلہ شروع ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے جو ایک کور ہمیں نظر آتا تھا کہ بیسٹ گورن یہ جو ہے پروونس کا اپنے آپ کے انہوں نے وہ بھی لیا ہوا تھا, لیبل بھی تھا ان کے اوپر, اور لوگ بھی کچھ تسلیم کرتے تھے کہ پنجاب نسبتاً بہتر ہے وہاں پہ. اور شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ سے ایک نعرہ تھا کہ اگر ایک پیسے کی بھی اگر کرپشن یہاں دکھا دی جائے. مطلب یہ کہ کافی چیزیں کھل رہی ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ اس میں سے صحیح نہیں ہوں گی. بعض دفعہ تو میں پڑھتا ہوں کہ جو چیزیں ہوئی ہیں تو میری بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ پنجاب کو تو ہم سمجھتے تھے کہ ایک لحاظ سے جو ایک سمبل آف پروگریس اینڈ آل کائنڈ آف تھنگ ہے, لیکن اب تو کچھ یہ بٹ اس میں مجھے جو یہ چاہے چیف جسٹس ہوں یا کوئی پولیٹیشین ہو, یہ جو ایک میڈیا کی تھرو پروجیکشن ہو جاتی ہے انڈیویجولز کی کہ وہ جیسے ایک مسیحا ہے مسئلہ حل کرنے پہنچ گئے, لائیو کوریج ہے کہ مسیحا جس کا انتظار تھا, ہاں ایک شہنشاہ نکلتا ہے. تو وہ ذرا مجھے تھوڑی سی اس پہ تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیا ہمارا قصور ہے ایز دا میڈیا انڈسٹری کہ ہم یہ امیج بلڈ کرتے ہیں کہ مسیحا آ کے کہ مطلب کہ ایک سٹرائک چل رہی ہے وہ سسٹم کے تھرو حل نہیں ہو پائی, اور پھر ایک اس میں ایک انڈیویجول آتا ہے اور وہ فوراً کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور وہ سٹرائک ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی اس میں تشویش ہوتی ہے کہ یہ ہم مطلب کہ یہ جو انڈیویجول فوکسڈ اپروچ ہماری بنتی چلی جا رہی ہے. شہباز شریف کے کیس میں بھی یہی تھا, لیکن وہ جو ہمیں سوری میں صرف وہ بات کر لوں کہ جو شہباز شریف صاحب کا ایک امیج ہے وہ کافی حد تک جیسے مصطفیٰ کمال کا کسی زمانے میں امیج تھا کراچی کے اندر کہ وہ آپ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کوئی مسئلہ ہے وہ وہاں پہنچ گئے حل کرنے کے لیے. شہباز شریف بھی بوٹس پہن کے ٹوپی پہن کے کبھی وہ فلڈز میں جا رہے ہیں, کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں, کبھی وہ بیوروکریٹس کو ڈانٹ رہے ہیں, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بہت کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ بٹ جب پھرولا اندر سے تو پتہ چلا یہ تو لیکن ایک اور حالت بات خراب بھی تھی. عارفہ, یہ بات تو سیاستدان تو یہ ہوتا ہی ہے, مطلب یہ چیز کرنی ضروری ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے نظر آئے کہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئے, چاہے وہ لانگ بوٹ اگر وہ پہن کے چلے جائیں تو وہ بھی جو بھی ہیڈ بھی پہن لیں. اصل تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں جو ہے آج کل پیمرا کے رولز بھی آ گئے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس کا رویہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک پاپولزم جو ہے نا وہ پاپولزم جو ہے وہ آگے چل کے خطرناک اس لیے بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ اس قسم کی چیز جو ہے اگر آپ اس کو وہ بن جائے ایک روایات بن جائے کہ آپ جا کے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گئے, انہوں نے کہا جی ہڑتال کیوں ہے, یہ جی آپ ہڑتال ختم کریں, ہڑتال ختم ہو گئی. مسئلہ یہ کہ چیف جسٹس ہر جگہ جا سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک پاپولزم جو ہے اس قسم کی وہ خود اداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جنہوں نے جو اقدام جن کے خلاف نوٹس لیا ہے یا پنجاب میں جو کچھ کر رہے ہیں یا نیب نے کیا ہے, لیکن اس سے ذرا ہٹ ایک بات یہ ہے کہ آپ کو چیف جسٹس کی حیثیت سے اور سیاستدانوں میں فرق ہونا چاہیے. جی وہ ایک میرے خیال میں بریک لے لی جائے. پنجاب صوبہ بلوچستان کی تو بات ہوئی, پنجاب سے بھی آواز آئی ہے, لیکن یہ آواز آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ تنقید ہے وہ کس پہ ہے, تو چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار پہ ہے. اس پہ بات ہوگی لیکن یہ چھوٹی سی بریک کے بعد. elections
قریب ہیں. ملک کے اندر از حد ضروری ہے کہ یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور سب کے لیے مواقع جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے. یہ نہیں کہ کسی کو دبایا جا رہا ہے, کسی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور کسی پارٹی کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دی جا رہی ہے اور کسی کو ایک بند گلی میں گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان الیکشنز کے نتائج کو پھر کوئی قبول نہیں کرے گا. پنجاب کے صوبے کی جو کارکردگی ہے وہ بہت پور ہے. مجھے منطق نہیں سمجھ آتی ان الفاظ کی. اس طرح کی بات کر کے تو یہ پارٹی بننا الیکشنز میں تو یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. جو آپ بات عمران خان کہہ رہے ہیں, جو بات زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے زبان سے بھی وہی باتیں نکلتی ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں سنڈے میں جب بیوروکریٹ پیش ہو رہے تھے یہ صاف پانی اسکیم کے تحت اور قائد اعظم سولر پارک کے تحت, تو چیف سیکرٹری جو ہیں زاہد, وہ زاہد سعید صاحب نے کہا کہ ایک عجیب سی بات کی جس کا مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیوں کہا ہے یہ بات. انہوں نے کہا ناٹ اے سنگل ڈراپ آف کلین واٹر از اویلیبل ٹو دی پیپل. 104 ارب خرچ کرنے کے بعد 116 پلانٹ لگے تھے. اس کے بعد جو موجودہ سی ای او ہیں پنجاب صاف پانی کمپنی کے کیپٹن ریٹائرڈ عثمان, انہوں نے بھی مور لیس تقریباً یہی بات کی درمیان. اس کے بعد ایک اور صاحب تھے وسیم اجمل صاحب, وہ سابقہ سی ای او رہے ہیں پنجاب صاف پانی کمپنی کے. انہوں نے بھی کہا کہ جناب, انہوں نے تو سارا مدعا ہی میاں شہباز شریف صاحب ڈال دیا. انہوں نے کہا جی وہ اختیار ہی نہیں تھا ان کے پاس جس کے تحت انہوں نے لوکل کنسلٹنٹس کو تبدیل کیا اور فورن کنسلٹنٹس کو ہائر کیا. لیکن جو اطلاعات ہیں جو ہیں, یہ کارکردگی میں بات نہیں کر رہا کہ ان کی کارکردگی بہت شاندار رہی ہے, لیکن صرف 0 لیول کی کارکردگی بھی نہیں تھی. 116 پلانٹ تھے جس سے کوئی 3,50,000 کے قریب افراد مستفید ہو رہے تھے, اور ابھی آنے والے وقتوں میں 350 اور پلانٹ ہیں جو ایوارڈ ہونے ہیں, اور یہ راجن پور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو ٹرائبل تحصیل ہیں ان کے لیے ہوں گے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی زاہد صاحب کہ ایک ہم نے دیکھا آج کے دن کہ 8 ممبران قومی اسمبلی نے کہا کہ جس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق تھا نا وہ کارکردگی میں ان کی بالکل صفر تھی. اب پنجاب کی بیوروکریسی سپریم کورٹ میں جا کے کوئی ایسا اس طرح کا بڑے, وہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے صاف وہی بات کی جو کہی جا رہی ہے نون لیگ کے مخالفین کی طرف سے, یا جس طرح کا آج خود نوٹس لیا جا رہا ہے وہاں سے جو تاثر مل رہا ہے تقریباً اس تاثر کو انہوں نے مزید تقویت دی ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ون وے اور دی ادر وے یہ شہباز شریف کے نوازے ہوئے لوگ ہیں. نہیں, بات صحیح ہے کہ یہ تو ہمارے سب کے لیے جو ہے جو کہ عام لوگوں میں تاثر یہی پایا جاتا تھا کہ بھئی پنجاب کی حکومت جو ہے بڑا زبردست ایڈمنسٹریشن بھی ہے, یہ بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ سوالیات و نشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جب یہ سارے لوگ جو ہیں یا اس قسم کے جو پروجیکٹ ہیں وہ جو ہے جو کہ عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, جس کا سیف واٹر جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کا براہ راست عوام کے اسی سے, یا صحت کے بارے میں ہاسپٹلس کے بارے میں اس میں اگر کارکردگی دیکھی جائے تو لگتا ہے کہ ہے شہباز شریف صاحب کی اتنی اچھی رہی. آپ میٹرو اور اورنج لائن جب کا ذکر آتا ہے تو لگتا ہے کہ جی کوئی چیز دکھانے کے لیے ضروری ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل کے آ رہی ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں نواز شریف صاحب کو سن رہا تھا کہ تو مجھے تھوڑا ذہن میں بار بار جو ہے عمران خان کی تقریر 2013 کی ذہن میں آنی شروع ہو گئی تھی. وہ الیکشن کے بعد آئی تھی, آر او الیکشن ہوا تھا اور جس میں جو ہے دھاندلی ہوئی تھی. لیکن اب جو ہے نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی آج کی, یا جو ان کے کامنٹس تھے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے بعد, تو لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیں آئندہ الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وہ یہی لگے گا اور کہیں اور سے آواز آئے گی کہ یہ آر اوز کا الیکشن تھا اور کیسے دھاندلی ہوئی تھی اور کیسے پری الیکشن دھاندلی ہوئی تھی. یہ تمام چیزیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اس میں جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کے کامنٹس ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو لیول پلینگ فیلڈ کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے الیکشنز میں نہیں تھا؟ 2013 کے اندر جب پی 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 جو تھی اس کے ساتھ جو کچھ سپریم کورٹ میں تب ہوا, افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ان کے ہر جو انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس آیا اور اتنی بات ہوئی اور ہیڈ لائنز بنی. ایل این جی کا پروجیکٹ اس زمانے میں کیوں ڈیلے ہوا تھا؟
LNG का प्रोजेक्ट जो आज PMLN की हुकूमत ने साइन कर लिया है और जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, वो पार्टली इसलिए भी है क्योंकि PPP के ज़माने में जब ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था तो सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया, उन्होंने कहा अग्रीमेंट को एक खबर के ऊपर, और इवेंचुअली उन्होंने फैसला शायद इस तरह किया था कि इसको री एग्जामिन करें, और उस लॉ मिनिस्ट्री जो PPP की अपनी थी उसने साइन ऑफ करने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक ये हुआ टू द एक्सटेंट कि उनकी हुकूमत खत्म हो गई। लेकिन आरफा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2013 में इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए तो दूसरे हमारी जो मुखालिफ जमातें उनको तो खुली छुट्टी दे दी थी और हमें बंद गली की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के हवाले से जो चीज़ें इस कोर्ट में कहीं जा रही हैं और जो ब्यूरोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वो कर रही हैं, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अपनी जान छुड़ाना चाह रही हैं या वो भी समझ गई हैं कि इनके हालात ठीक नहीं हैं, अपने आप को डिस्टेंस कर लो, डिसोन कर लो, इनके साथ पता नहीं क्या होगा, तो ये ना कि हमारे साथ भी वो हो जाए। देखिए, ये तो हम कब से बात कर रहे हैं ना, जब से आहत चीमा साहब वाला वो केस हुआ है जिसको हम डिस्कस करते रहे हैं, तो हम तब से ये बात कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की वो उसके बाद काफ़ी घबरा चुकी है, और ख़बरें तो यही आ रही हैं कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं पंजाब के अंदर वो स्लो डाउन हो चुके हैं बिकॉज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो घबराए हुए हैं। ठीक है, ये इस सेगमेंट का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ये बात ठीक है कि कारकर्दगी उस तरह की नहीं रही जिस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन ये जिस तरीके से ऑफिशियल मशीनरी ने, जिस तरीके से पंजाब की ऑफिशियल मशीनरी ने एक पैंतरा बदला है ना, ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, समझने वाले के लिए काफ़ी है। हम बात करेंगे जो एमनेस्टी स्कीम आई थी और उसके सिलसिले में जो 4 सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुए थे, उसे बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। असासे बाहर हैं, ये पैसे बाहर हैं, उनको रिपैट्रिएट करेंगे तो 2% आपको पेनल्टी पे करनी होगी। खान अब्बासी ने एमनेस्टी स्कीम दी है, क्या फायदा हुआ है पाकिस्तान को कि चोरों को मौका देते हो ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए? हम इसको नहीं मानते। वेलकम बैक टू द शो। ज़ाहिर हुसैन साहब, आम बंदे को रिलीफ मिला है या वाकई मानने वाली बात है? एक आम सैलरी क्लास को एक रिलीफ मिला है। इनकी नीयत तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा कि चलो कोई ऐसा है कि आने वाले वक्तों में इलेक्शन होने हैं तो शायद हमारी बारी इस मरतबा ना हो, तो दो उसकी सूरतें हो सकती हैं। या तो फिर ऐसा हो कि कोई भी हुकूमत इसको अंडू करने की कोशिश करेगी, या भी कोई अपोजिशन मूव करती है तो लोगों के जहन में ये तासुर जाएगा कि देखो ये हमारे भले की बात जो करते हैं उसको भी अंडू करने पे आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जड़ी नई गवर्नमेंट आएगी ये भुगते हमारा क्या, ये अगर पहले का रिलीफ तो है इसमें वैसे, लेकिन एक बात सही है कि ये जो पहले एमनेस्टी स्कीम्स आती रही हैं वो सिर्फ ये था कि आप जो है कैसे काला धन को जो है आप वाइट कैसे कर लें, ये सारा उनका महवर ये होता था। इसमें ज़रा मुख्तलिफ सी चीज़ है, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 ऑर्डिनेंस भी आए हैं, जिसका एक ये टैक्सेशन के साथ भी है, ये इसको कहते हैं इकनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम का जो उन्होंने दिया है नारा, उसके साथ है। ये बात सही है कि टैक्सेशन का जो असर बड़ा रास्त पड़ेगा वो यहाँ मिडिल क्लास पे पड़ेगा अगर उसको जो है इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन मुझे अभी तक थोड़ा समझ में नहीं आ रही है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही हुआ है, और ऑर्डिनेंस भी जो है वो आगे चल के जो है वो पार्लियामेंट जो भी आएगी, नई हुकूमत जो भी आएगी, क्या उसको जो है इंडोर्स करेगी, रेक्टिफाई, ये बहुत सवालिया निशान है। उसके तो अलग छोड़ दें कि इसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अब बात होती रहेंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं या अच्छी स्कीम जो है आगे चल के कामयाब। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में आता है। जी बिल्कुल है, जैसे आज डॉन के जो पिंक पेजेस हैं उनके अंदर नासिर जमाल साहब का एक आर्टिकल छपा हुआ था इसी इशू पे, और वो यही कह रहे थे उसके अंदर कि जो ये टैक्सेशन पे इन्होंने रिलीफ दिया है, इट्स लाइक यू नो इलेक्शन से पहले आप वो गुडविल जनरेट करें कि आपको पता है कि आपका वोटर जो है वो शायद आपसे नाराज़ हो या वो प्रेशर के नीचे हो, तो अब आप उसको रिलीफ दे रहे हैं कि ताकि इलेक्शंस के अंदर वो, और वही जो आप भी बात करें कि उसकी वजह से फिर अपोजिशन पार्टीज़ पर भी ये प्रेशर रहेगा कि अगर वो आती हैं पावर में तो वो फिर इसको अगर अंडू करेंगी तो फिर वो उनको नुकसान उसका पॉलिटिकल उठाना पड़ेगा। टैक्सेशन मेजर्स होती हैं वो फाइनेंस बिल का हिस्सा होती है। और दूसरी बात ये भी है, बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त एक हुकूमत जो जा रही है उसको क्या ज़रूरत है कि वो जो ये बजट है वो पास करे, क्योंकि
یہ کتنا سسٹینیبل ہوگا کہ نہیں، کیونکہ جو نئی حکومت آئے گی وہ obviously اس میں تبدیلیاں کرنا چاہے گی اور شاید وہ منی بجٹس لے کے آئے، وہ ریورس کر دے چینجز. سو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور پھر وہی بات جو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو حکومت ہے وہ لگتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کی اپوزیشن خود ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بیسکلی یہ تو بات صحیح ہے ان آرڈیننسز کے ساتھ جو میسج بھیجا ہے وہ تو یہ ہے کہ اجازت لینے کا کہا جا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اجازت لے سکتا ہوں؟ جی جی بالکل لے لیں. عارفہ نور صاحبہ آپ کا شکریہ، زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ، اور ہمیں اجازت دیجیے کل تک کے لیے. خدا حافظ.